بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم ایک تو بات کریں گے کہ سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ اور اس جلسے کے اندر امریکہ کا جھنڈا، ٹھیک ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آگے مستقبل میں یا اگلے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے تفصیلاً۔ اس کے بعد بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی، بھارت نے چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ جو ہے نا وہ خراب کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی، تو اس کے اوپر بھی بحث کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں آج انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا، خود کچھ دھماکے کا، جس کے اندر قیمتی جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہوئیں۔ اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی، خاص طور پہ جو بلوچستان نشانہ بن رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے اور کون جو ہے نا وہ اس کو کور کرے گا، ہم اس طرف دوبارہ کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 ٹاپکس ہمارے پاس۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف کہ سوابی میں پاور شو کیا پی ٹی آئی نے، اور جس میں اگلا لائے عمل جو ہے نا وہ دینے کا اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن مسئلہ اس وقت بنا جب اس جلسے کے اندر جو ایک پی ٹی آئی لورز جو ہے اس نے امریکہ کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا، اور کافی لیدی ہوئی، اس کو روکا بھی گیا، لیکن وہ مسلسل اس حرکت کو کرتا رہا۔ پھر وہاں پہ کچھ بھگدڑ بھی مچی، ایسا وقت آیا کہ اس کو زبردستی روکنا پڑا ساتھ والوں کو، تو پھر یہ صورتحال بھی بنی کہ کچھ حالات جو ہیں وہ خراب بھی ہوئے۔ اسٹیج پر موجود لوگوں نے بھی اس کی نشاندہی کی، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی پوری طرح سے وائرل ہے اور چل بھی رہی ہے، وہ جھنڈا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہ جھنڈا جو ہے دراصل آنے والے وقت کی جو ہے نا وہ اور ان کی خواہشات کی جو وہ سمبلزم ہے، اس کا ایک سمبل ہے کہ پی ٹی آئی جو ہی ٹرمپ کو کامیابی ملی ہے، پی ٹی آئی لورز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، اس معاملے کو اجاگر کر رہے ہیں کہ دیکھنا اب جو ہے نا وہ ہماری امیدوں کا مرکز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور وہ اب اس کا بس ایک آرڈر آنے کی دیر ہے، پاکستانی حکومت جو ہے وہ لملیٹ ہو جائے گی اور انہیں بانی کو جو ہے وہ رہا کرنا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے معاملہ ان کی خواہشات کے مطابق تو اس سے بھی کہیں آگے جو ہے نا وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آج کی یہ حرکت اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ انہیں اب کس سے امیدیں ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو، بانی صاحب کے چاہنے والوں کو، ان کے ساتھ چلنے والوں کو، ان کو کن سے امیدیں ہیں؟ امیدیں ان کو آ جا کے اب امریکہ سے ہیں۔ جسٹس منصور والا قصہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دوسری ان کی امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئی، وہ نہ چیف جسٹس بن سکے، نہ صورتحال جانا بدل سکی۔ تو اب امیدیں ساری کی ساری، اور ان کی یہ جھنڈا جو ہے نا دراصل ان کی خوشیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کے پی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا نعرے جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں، صرف اس بہانے کو، اس کی آڑ لے کر کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے 9 مئی کو کیا کیا، ٹھیک ہے نا، یا اس کے بعد بھی ہم نے جو ہے نا وہ 9 مئی کو باقاعدہ فوج میں ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر تو وہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب جو ہے نا وہ معاملہ جھنڈے اٹھانے تک آ گیا کہ پی ٹی آئی کی جگہ پہ اب جھنڈا جو ہے نا وہ امریکہ کا سامنے آ گیا۔ تو اس سے آپ اور ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے آنے والے دنوں کے اندر مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کس طرف جا سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی ایکشن آ رہا ہے، جو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جناب یہ لطیفہ ہی ہو سکتا ہے، یہ سوچنا، خواجہ جو آصف ہیں ان کی طرف سے بھی مسلسل رد عمل آ رہا ہے، دوسرے افراد کی طرف سے بھی آ رہا ہے، لیکن ساری باتیں سوچنے والی یہ ہیں کہ اس طرح سے امیدیں باندھنا اور پھر
دنیا کی ایک بڑی طاقت سے وہ بھی جا کے جنوری میں وہ اپنا عہدہ اور سارا کچھ سنبھالیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی خوشیاں اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ غیر ملک کے اندر بھی کچھ بھی کرنے کے سے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سعودی عرب میں جو مقدس ترین مقام تھا وہاں پر بھی یہ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آئے۔ پھر اسی طرح جو انہوں نے کام کیے اپنے لندن کے اندر اور پھر دوسرے مقامات کے اوپر، جتنے لوگ جو ہے نا وہ گئے، ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ہراساں کیا گیا، تو ان کی ایسے واقعات سے جو ہے نا وہ تاریخ بھری ہوئی ہے، اور یہ اپنے مقاصد کے لیے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے جھنڈے نے ایک نئی بحث جو ہے اس کا آغاز کر دیا، اور ان کی آنے والے دنوں کے اندر ان کی جو امیدیں ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، یہ جھنڈا دراصل اس کی جو ہے نا وہ نمائندگی کر رہا تھا، اور اس کو جو ہے نا سوابی کے جلسے کے اندر دکھا دیا گیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہماری کیا سوچ ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ جیسے منصور علی شاہ صاحب سے امیدیں تھی نا کہ چیف جسٹس بنیں گے، ادھر سے چیف جسٹس بنیں گے، ادھر سے حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے، ادھر سے سارا کچھ جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا، وہ الیکشن بھی کالا دم قرار دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ تو جیسے ان سے امیدیں وابستہ تھیں، اب ساری کی ساری امیدیں جو ہیں کہ بین الاقوامی پریشر ڈلوایا جائے گا، اور وہ بین الاقوامی پریشر اسی صورت میں سامنے آئے گا کہ آپ جو ہے نا وہ امریکہ، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، زلفی بخاری صاحب مین جو ہے نا وہ ایجنڈا ہے جن کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک زلفی بخاری صاحب پر بھاری فلاں فلاں، کیسے بھاری ہو گیا اس کی سمجھ جو ہے نا وہ بالا تر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے دماد کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور پھر وہ آگے اپنی بات کو، اور وہ اعلان بھی کر چکے ہیں اس چیز کا کہ میں جناب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے تعلقات لڑاؤں گا۔ زلفی بخاری صاحب پہلے بھی تعلقات لڑا چکے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ پہلے بھی اپنے تعلقات سارے لڑا چکے ہیں، کوئی خاموشی سے یا بڑے آرام سے بیٹھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کی مشکلات میں سب سے بڑا جو حصہ دار ہے وہ بھی یہی شخص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سارا پہلو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ سارا کچھ کرتے کراتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ صفر، کچھ بھی نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ ساری دنیا کو چھوڑے، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ چین کو، رشیا کو، یا ان کے ساتھ تعلقات کو، یا غزہ جنگ کو، یا یہ ساری لبنان کی جنگ کو، یا سارے معاملات کو چھوڑے، اور اس ایک شخصیت کے پیچھے جو نہ 3 میں نہ 13 میں، اس کے پیچھے جو چل پڑے، اس کو چھڑوانے کے لیے جو ہے نا وہ سارا اپنا زور جو ہے نا وہ لگا دے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہاں جائے گا ان کا وہ جو نعرہ تھا کہ جناب بلوم صاحب جو وہ لے گیا، ٹھیک ہے، لو جو ہے وہ لے گیا، ڈونلڈ لو جو اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، یہ وہ سارا بیانیہ، وہ جو جلسے کے اندر خط لہرائے گئے فلاں فلاں فلاں، وہ سب کچھ اب کدھر گیا؟ اب اسی امریکہ سے ان کو ساری توقعات ہیں، اور آج کا جھنڈا جو مانی خیز ہے، اور یہ حرکت جو ہے نا وہ اس کے اوپر، اس کی بہت ساری انٹرپریشن جو ہمارے سامنے آئے گی۔ تو بہرحال ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کب تک کر سکتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسرا ٹاپک ہمارا جس کے اوپر ہم نے بات کرنا ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کا بڑا ایونٹ جو پاکستان میں نیکسٹ ایئر جو شیڈول ہے، اور پاکستان اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہا ہے، اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اسی طرح دوسرے سارے معاملات، اور پوری دنیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، ساری دنیا پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، کسی کو کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے۔ صرف اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے پچھلے 2 ماہ سے یہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی تھی، اس کو جو ہے نا وہ گھمایا جا رہا تھا میڈیا کے ذریعے کہ انڈیا کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن اب جو پہلی بات کی گئی میڈیا کے تھرو، ٹھیک ہے، پیغام دیا گیا کہ جی ہم بالکل جو ہے نا وہ انڈیا کی ٹیم نہیں آئے گی، حکومت انڈین جو ہے وہ اس حق کے اندر نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کا اس کے اوپر رد عمل بھی آیا، اور انہوں نے بھی واضح انداز میں کہا کہ ابھی اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا،
ریٹن آئے کچھ سامنے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن اب وہ بھی جو ہے نا وہ ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے کیونکہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے آئی سی سی کو, ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل باڈی ہے, اس کو انفارم کر دیا ہے کہ ہماری حکومت نے اجازت نہیں دی ہے, لہذا ہم پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی ہائیبرڈ سسٹم یا کوئی دوسرا سسٹم لانچ کریں, ہم سری لنکا میں یا یو اے ای کے اندر جو ہے نا وہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں, ادروائز جو ہے نا وہ پاکستان ٹیم نہیں جائے گی. اس کو ہٹ درمی کہہ لیں, کھیل کو سیاست کی نظر کرنا کہہ لیں, وٹ ایور جو بھی نام دینا چاہیں, یہ انڈیا سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے کیونکہ وہ ہر موقع کے اوپر ایسا لائمل اپنانا بخوبی جانتے ہیں. اچھا, حیران کن پہلو یہ ہے کہ باقی کھیلوں کی دوسری ٹیمیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ آ رہی ہیں, وہ پاکستان کے اندر آ کے اپنا پورا جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن کر رہی ہیں, کھیل بھی سارا کچھ کر رہے ہیں. ایک کرکٹ ٹیم کے اوپر جو ہے نا وہ کرکٹ دونوں ممالک کے جو عوام کو آپس میں جوڑتی ہے, ٹھیک, دونوں پیشنیٹ ہیں, دونوں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے درمیان میچز, پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. اس میچ کا جو ایکسائٹمنٹ ہے وہی مختلف ہوتی ہے. لیکن چونکہ بھارتی حکومت ہٹ دھرمی پہ بھی ہے اور اس کی سوچ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے, جتنی بھی ترقی کر رہے ہیں دوسرے فیلڈز کے اندر, لیکن پاکستان کے حوالے سے سوچ جو ہے نا اسی بیکورڈنس کا شکار ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھی. لہذا بھارت کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے اس ایونٹ کو خراب کیا جائے, اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے, چونکہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اس لیے جو ہے نا وہ اس کو خراب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی سوچ کس لیول کی ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈیموکریسی, جمہوریت اور فلاں فلاں یہ ساری باتیں کرنے والے دراصل جو ہے نا وہ ان کی صورتحال کیا ہے. تو انڈیا کی بھرپور کوشش ہے کہ اس ایونٹ کو خراب کیا جائے. اب دیکھنا ہی ہے کہ آئی سی سی اور پی سی بی کیا لائمل اپناتے ہیں, کیا انڈیا کے سامنے لملیٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آتے تو نہ آئیں, ہم پاکستان کے اندر اس ایونٹ کو کروائیں گے. اب یہ آنے والا وقت جو ہے وہ آنے والے دن جو ہے اس چیز کو واضح کریں گے کہ وہ کیا صورتحال بنتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن فی الوقت جو 2 ماہ سے ساری خبریں گردش کر رہی تھیں وہ سچ ثابت ہو گئی. جو میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے جو پیغام دیا جا رہا تھا پاکستان کو, وہ اب انہوں نے آگے باقاعدہ جو ہے نا وہ کنوے کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے اور بھارت چاہتا کیا ہے, ٹھیک ہے. ان کے اپنے بی سی سی آئی جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے تو پلے کچھ نہیں ہے, اس کو تو جیسے حکومت آرڈر کرے گی وہ اسی کو فالو کرتا ہے, اور اس کے بارے میں واضح کہہ چکا ہے. ان کے معروف جو کرکٹ کے سپورٹس کے صحافی ہیں وہ بھی اس بات کو ریز کر رہے ہیں کہ بی سی ایس آئی نے کیا کرنا ہے, جو حکومت کہے گی وہ کریں گے, اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے. لیکن پاکستان کو اس ایونٹ کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے, نہیں آتے ہیں نہ آئے, ان کا ڈٹ کے مقابلہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. نہیں آتے ہیں پاکستان نہ آئے, لیکن باقی ممالک آ رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہونی چاہیے, وداؤٹ انڈیا ہونی چاہیے. کوئی ہائیبرڈ سسٹم یا کوئی کچھ جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں ہم اسی کو جو ہے نا وہ آگے پاکستان کے اندر ہی ہوگا اور ہم پورے انتظامات کے ساتھ, یہاں پہ کوئی سیکورٹی کا سسٹم نہیں. باقی دنیا کرکٹ کھیلنے والی ساری کی ساری پاکستان آ گئی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہیں ہے تو اپنے گھر میں رہیں, انہیں یہ 2 ٹوک پیغام جو ہے نا وہ دے دینا چاہیے, اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان کو ڈٹنا چاہیے کہ ہم بالکل بھی جو ہے نا وہ آپ کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو اپنے مقاصد چاہتا ہے ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہمارے پاس, وہ آج کوئٹہ کے اندر ایک خوفناک دھماکہ جو ہوا, اس کے اندر کتنی قیمتی جانیں جو ہے نا وہ چلی گئی. بلوچستان مختلف انداز سے دہشت گردی کا شکار ہے, سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, عام عوام کو بھی, مختلف کمپنیاں جو بیٹھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں یا کوئلے کی کانیں ہیں یا آگے پیچھے, ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے امپلائز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ڈیمز پہ کام کرنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے, لیکن کبھی شاید اس کی اصل وجوہات کی طرف جائیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں. ایک پہلو تو ہے جو انڈیا یا دوسرے ممالک جیسے اسرائیل ہے
جو ان کی ایجنسیز کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ ہم نے حاضر سروس لوگ ان کے پکڑے ہیں جاسوسی کی کرتے ہوئے، جو ان سارے دھماکوں کے اندر ملوث تھے. وہ تو سارے پہلو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اور بھی مختلف پہلوؤں کو سوچنے کے اوپر جو ہے نا وہ مجبور کرتا ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو لوگ پہاڑوں پہ موجود ہیں، اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے اللہ کار بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے واپس لایا جائے، ان کے جانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. نہیں تو آئے روز ہمارے ساتھ یہ دھماکوں کا سلسلہ اور یہ سارے کا سارا جو ایک انداز چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا اور ہم آئے روز جنازے اٹھاتے رہیں گے. تو افسوسناک واقعہ ہوا، ٹھیک، خوفناک جو ہے نا وہ دھماکہ تھا جس میں بہت ساری جانیں جو ہیں وہ چلی گئی. ملاقات ہوتی اگلے ویڈیو.